بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بصرے کی راہ میں مجھے چند لڑکے ملے جو اخروٹ اور بادام سے کھیل رہے تھے۔ ان سے علیحدہ ایک لڑکے کو دیکھا جو ان لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہا شاید یہ لڑکا ان کے پاس اخروٹ اور بادام دیکھ کر رو رہا ہے، اس کے پاس کھیلنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے کہا میاں لڑکے کیوں رو رہے ہو؟ میں تمہیں اخروٹ اور بادام لے دوں گا، تم ان سے کھیلنا۔ اس لڑکے نے میری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور کہا اے کم عقل، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں ہوئے۔ میں نے کہا اے صاحبزادے پھر کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا علم حاصل کرنے اور خدا کی عبادت کے لیے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے تمہیں معلوم ہوا؟ خدا تمہاری عمر میں برکت دے۔ کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے اور تم لوٹ کر ہمارے پاس آؤ گے؟ میں نے کہا صاحبزادے تم تو مجھے عقل مند معلوم ہوتے ہو، کچھ مختصر سی نصیحت کرو۔ کیا دنیا چل چلاؤ پر کمر بستہ آمادہ یہ سفر ہے؟ نہ دنیا کسی کے واسطے رہنے والی ہے اور نہ کوئی شخص دنیا میں رہے گا۔ دنیا کی زندگی اور موت انسان کے واسطے ایسی ہے جیسے دو گھوڑے تیز رفتار یکے بعد دیگرے آنے والے ہوں۔ اے دنیا کے فریفتہ، دنیا چھوڑ اور سامان سفر اس میں درست کر۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ لڑکا یہ کہہ کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور ہاتھوں سے اشارہ کیا اور آنسو اس کے دونوں رخساروں پر موتیوں کی لڑیوں کی طرح گرنے لگے۔ یہ الفاظ کہنے پر وہ لڑکا بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ میں نے اس کا سر اپنی گود میں لے لیا اور اپنی آستین سے اس کے چہرے کی خاک صاف کی۔ جب ہوش میں آیا میں نے کہا صاحبزادے تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم تو بھی بچے معصوم ہو، کوئی گناہ تمہارے نام نہیں لکھا گیا۔ کہا بہلول مجھے چھوڑ دو، میں نے اپنی ماں کو دیکھا ہے، وہ آگ جلانے میں جب تک چھوٹے چھوٹے تن کے گھاس پھوس بڑی لکڑیوں میں نہیں ملاتی آگ روشن نہیں ہوتی۔ میں ڈرتا ہوں کہ اگر دوزخ کے ایندھن میں چھوٹی لکڑیوں کی جگہ کہیں میں نہ ہو جاؤں۔ پھر میں نے کہا صاحبزادے تم بڑے ہی عقل مند ہوشیار ہو، مجھ کو مختصر سی کچھ اور نصیحت کرو۔ کہا افسوس میں غفلت میں رہا اور موت پیچھے آ رہی ہے، آج نہ گیا تو کل تو ضرور جانا ہے۔ دنیا میں اپنے جسم کو نرم و نفیس پوشاک میں چھپایا تو کیا فائدہ؟ آخر کو مرنے کے بعد گل سر کر خاک ہو جانا ہے اور قبر میں خاک کا اوڑھنا اور خاک کا ہی بچھوڑنا ہے۔ ہائے مرتے ہی سب خوبی حسن و جمال جاتا رہے گا اور ہڈیوں پر گوشت پوست کا نشان تک نہ رہے گا۔ ہائے عمر گزر گئی اور کوئی مراد حاصل نہ ہوئی، نہ میرے ساتھ کوئی سفر کا توشہ، اور میں اپنے اللہ کے روبرو اس حال میں کھڑا ہوں گا کہ گناہوں کا بار سر پر ہوگا۔ دنیا میں ہزار پردوں میں خدائے کریم کی نافرمانی کر کے گناہ کیے، مگر قیامت میں وہ سب اللہ کے سامنے ظاہر ہوں گے۔ کیا دنیا میں خدا کے غضب سے بے خوف ہو کر گناہ کرتا تھا؟ نہیں، بلکہ اس کی مغفرت اور بردباری پر تکیہ تھا۔ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، چاہے عذاب دے، چاہے مجھے اپنے کرم سے درگزر فرمائے۔ حضرت بہلول فرماتے ہیں جب وہ لڑکا وعظ کہہ کر خاموش ہوا اور میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اور وہ لڑکا چل دیا،
جب مجھے ہوش آیا تو ان لڑکوں میں تلاش کیا، کہیں پتہ نہ پایا۔ لڑکوں سے جب اس لڑکے کا حال دریافت کیا تو بولے تم نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہا یہ لڑکا حضرت سیدنا حسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد سے ہیں۔ میں نے کہا مجھے احساس تھا کہ یہ کسی ایسے ہی بڑے عظیم و شان درخت کا پھل ہوگا۔ جی ناظرین، ہمیں بھی اپنے گناہوں کی توبہ کر لینی چاہیے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا کوئی بھروسہ نہیں، پل کی خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی موت دے، ایمان کی سلامتی دے۔ ہمارے دل جو ویران ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں عشق مصطفیٰ کو پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی دے، موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پنجگانہ نماز کا پابند بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذہنوں کو کھول دے، ہماری سماعتوں کو کھول دے کہ ہم قرآن سن سکیں، ہم نماز پڑھ سکیں، ہم قرآن اپنے دلوں میں اتار سکیں، اپنے ذہنوں میں اتار سکیں۔ ہمیں روحانی، ذہنی، قلبی سکون عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔